رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم نماز کے بعد فرض نماز یا سنت نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میرے جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ الگ ہے، اس لیے دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر انشاءاللہ ہم دعا کرنے کا طریقہ بدل لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قابل قبول ہوگی۔ جیسا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ کہیں پر جاب کرتے ہیں، تو پھر ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اپنے من کو، تن کو، اپنے دل اور دماغ کو جو ہے ہم اس کام پہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں لگا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو اس کام کرنے میں، تاکہ صحیح ہو، اس لیے ہم اپنے من کو جو ہے اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ ویسے ہی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں یا مصلی میں آتے ہیں، جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم نے آفس میں اپنے کام میں دل اور دماغ کے ساتھ ذہن اور فکر کے ساتھ جیسا کیا تھا، اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو دل اور دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں۔ آپ اپنے من میں یہ سوچیں کہ رب قدیر ہمیں دیکھ رہا ہے، رب کے قرب خاص میں موجود ہوں، ہماری کوئی ایسی ذرہ برابر بھی غلطی نہ ہو جائے کہ رب ہماری عبادت کو ناکامیاب کر دے۔ تو جو بندہ دل اور دماغ کو حاضری رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے گا اور دعائیں مانگے گا، پھر جو ہے وہ دعا اور وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور جب بندہ دعا مانگتا ہے تو پھر دعا میں صرف اور صرف بندہ اپنے رزق کے اضافے کے لیے کہ پروردگار ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائے، ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائے، رزق کے بارے میں سب سے پہلی دعائیں مانگتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو تو ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو، چونکہ اگر آپ کا ایمان سلامت رہے گا تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔